ابھی میں مصروف ہوں، لالا کی شادی ہو جائے تو پھر چکر لگاتا ہوں شہر۔ نہیں، ابھی نہیں، میں ویسے بھی آج کل مصروف ہوں، شہر نہیں آ سکتا۔ ارمغان خان کو موبائل پر کسی سے بات کرتے سن سلوا شاہ نے بری طرح پہلو بدلا۔ ابھی وہ پلٹ کر جاتی کہ ارمغان خان نے اپنی ساتھ گرفت میں سلوا شاہ کی کلائی کو جگہ کر اسے پلر کے ساتھ پن کیا۔ حویلی کے ایک طرف مردانہ خانہ تھا جس کا دروازہ دوسری جانب تھا۔ ارمغان خان مہندی کی چیزیں حلیمہ بیگم کے حوالے کرتا وہاں چلا گیا تھا، مگر وہاں شاہ خاندان کے لڑکے محفل لجکائے بیٹھے تھے کیونکہ انہیں اردو کی طرف آنے کی اجازت نہیں تھی، مگر ارمغان خان کو حلیمہ بیگم نے پیغام بیچ کر اسے بلوا دیا تھا۔ ایک تو وہ عقیدت لوگوں کا کزن تھا اور دوسرا چھوٹا دیور تھا۔ عمر میں چاہے وہ بڑا تھا مگر رشتے میں وہ دونوں سے چھوٹا تھا۔ اسی وجہ سے حلیمہ بیگم نے کہا کہ وہ بھی آ کر رسم کا لے۔ رسم کے دوران مسلسل آتی اپنی کان دوست کی کال کو دیکھ ارمغان خان اسے سے بات کرنے کی ہاتھ اس طرف چلایا تھا، مگر اپنی پوچھ پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ سمجھ گیا تھا کون بے خوفی سے ارمغان خان پر نظریں ٹکا سکتا ہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے نہ جانے کتنے ہی خاموش معنی ہیز لمحے گزر گئے۔ کیا کر رہی ہو یہاں؟ اگر کوئی تمہیں اس طرح کرتے دیکھ لیتا، انجام جانتی ہو تم اس بات کا؟ دبے دبے لہجے میں غرا کر کہا تو سلوا شاہ نے بے یقینی سے ارمغان خان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھا۔ جہاں تک اتنے دنوں میں اس کے بارے میں جان چکی تھی، اس کے مطابق ارمغان خان کبھی کسی عورت سے سخت لہجے میں بات نہیں کرتا تھا۔ اب شاید سلوا کی غلطی ہو سکتی ہے مگر اس قدر شدید رد عمل، میرا گھر میری مرضی۔ ارمغان خان اگر تمہیں میری انجام سے زیادہ اپنے انجام کی فکر ہے تو بتاؤ، اور نہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ سلوا شاہ پر انگلی اٹھا سکے۔ ارمغان خان کی خون جھلکتی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں گاڑتے مضبوط لہجے میں کہا تو ارمغان خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ میرا انجام جو ہونا تھا ہو گیا، تم اپنے انجام کی فکر کرو۔ اگر تم نہیں چاہتی کہ تمہارا انجام ٹوٹ کر بکھرنا ہو تو مجھ سے دور ہو۔ سلوا شاہ کوشش کرو کہ تمہاری یہ شکل مجھے آج کے بعد کبھی نہ دکھے۔ سرد اور سپاٹ لہجے میں کہتے سلوا کی کلائی تھام کر جھٹکا دیتے دوسری جانب کیا تو سلوا کو چناکے سے اپنے اندر کچھ ٹوٹا محسوس ہوا۔ آنکھوں کے کونے بے ساختہ نم ہوئے جنہیں دیکھ ارمغان خان نے سختی سے اپنے جبڑے بیچے۔ میرے انجام کی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں خان، مجھے کوئی شوق نہیں تمہیں اپنی شکل دکھانے کا، مگر پھر بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو اپنی آنکھیں نکال دو، کیونکہ محبت اور حسرت سے دیکھنے والے مجھے بہت ہیں۔ تمہاری آنکھوں کی ضرورت نہیں، کندھے اچکا کر طنزیہ نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر سلوا شاہ کی اس بات پر ارمغان خان کو اپنا خون کھولتا محسوس ہوا۔ دو قدم کے فاصلے کو سمیٹ کر سلوا شاہ کے دونوں بازو کو اپنی آہنی کی لفٹ میں لے کر جھٹکا دیا۔ سلوا شاہ، میرا تھوڑا سا بھی حق ہوتا ہے نا تم پر، تو یقین مانو میں آئس یا زرغام خان نہیں ہوں جو طنز میں یا نفرت یا ناراضگی سمجھ کر ان باتوں کو نظر انداز کر دو۔ میں ارمغان خان ہوں، لوگ مجھے سر پھر خان کہتے، یہ مذاق بھی ہوتا تب بھی تمہاری زبان کاٹ کر ہاتھ میں رکھ دیتا۔ خان ہوں میں، اور خان جان پر تو سمجھوتا کر سکتے مگر عزت اور غیرت پر نہیں کرتا۔ صرف نام یا جسم پر اپنے چھاپ نہیں چھوڑنے والا میں، دل و دماغ پر نقش ہونے والا خان ہوں میں، اور جہاں ارمغان خان ہوتا ہے وہاں کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، چاہے پھر وہ کسی کی زندگی ہو یا دل دماغ کی سوچ کی دنیا۔ دبے دبے لہجے میں غرا کو کہتے ایک ہی جھٹکے میں سلوا شاہ کو خود سے دور دھکیلا۔ جاہل جنگلی انسان، یہی بات تم آرام سے بھی کہہ سکتے تھے، بازو توڑ دیے میرے۔ اپنے بازو کو سہلاتے شکوکینا نظروں سے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا تو ارمغان خان کو اپنے رد عمل پر ملال ہوا۔ دل ٹوٹنے سے بہت بہتر ہے یہ۔ سلوا شاہ کی گرے آنکھوں میں اپنی شہد رنگ آنکھیں گاڑ کر سرگوشی سے بھی کم آواز میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ سلوا ساکت سے کھڑے ارمغان خان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم یہ شادی نہیں کرو گے آئس، اگر تم نے یہ شادی کی تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ مبین بیگم کے چلا کر کہنے والے خان نے خاموش نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ آئس خان ضد کر کے مبین بیگم کو حویلی لے آیا تھا، مگر حویلی آ کر جب سے انہیں شادی کی بات پتہ چلی تھی تب سے انہوں نے واویلا مچایا ہوا تھا۔ میں اس گٹھیا لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی، وہ کیا شاہ خاندان کی کسی بھی لڑکی کو تمہاری بیوی نہیں بننے دوں گی۔ اگر تمہیں شادی ہی کرنی ہے تو امتثال سے کر لو، یا تمہاری انڈرسٹینڈنگ میں تو تمہیں لڑکیاں ہیں ان سے کر لو، یا تمہاری انڈسٹری میں تو اتنی لڑکیاں ہیں ان سے کر لو، مگر اگر یہ سب تم اپنی غیرت کی وجہ سے کر رہے وہ تمہاری مانگ ہے کسی اور کی بیوی نہیں بن سکتی تو یاد رکھو تمہارے علاوہ کوئی اسے نہیں اپنانے والا۔ اگر یہ دشمنی کی وجہ سے کر رہے ہو تو یہ شادی کا کھڑاک ڈالنے کی کیا ضرورت، اپنے بندوں سے کہہ کر اٹھوا لو اور لے جاؤ فارم ہاؤس، اپنا دل بہلا کر پھینک۔ ابھی مبین بیگم اپنی بات مکمل کرتی کہ آئس خان بپھڑے
وہ شیر کی طرح اپنی جگہ سے اٹھا۔ کمرے کے بیچوں بیچ پڑے گلاس ٹیبل کو ٹھوکر مار کر زمین بوس کیا تو کمرے میں زوردار دھماکے سے کانچ کے ٹکڑے دور دور تک پھیل گئے۔ جسٹ شٹ اپ، ایک لفظ اور نہیں، اتنا کچھ کھا لیا آپ لوگوں نے، ابھی بھی دل نہیں بڑھا؟ زرغام لالا کی قسم نہ ہوتی تو میں سب کو زندہ زمین میں گاڑ دیتا، مگر اب اگر آپ نے ایک لفظ بھی اور کہا یا کچھ اور کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھیے گا میں سب کچھ ختم کر دوں گا۔ حوریہ شاہ میری مانگ اور کل سے میری بیوی بن جائے گی، اس کے خلاف میں ایک لفظ نہیں سنوں گا۔ امتصال میری بہنوں جیسی نہیں، میری بہن ہے۔ اب اگر آپ نے اس کے اور میرے بارے میں ایسا سوچا تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ حوریہ کو میرے علاوہ کوئی اور اپنا بھی نہیں سکتا، وہ اپنی پہلی سانس سے آخری سانس تک میرے نام سے ہی منسوب رہے گی، وہ میری تھی اور تا حیات میری ہی رہنے والی ہے۔ وہ میرے لیے دشمنی کا کوئی مہرہ یا دل بہلانے کا سامان نہیں۔ حوریہ شاہ آئس خان کی زندگی ہے، میرے اس پتھر دل کو دھڑکن دینے والی حوریہ شاہ ہے۔ میں آج جس مقام پر ہے تو وجہ صرف اور صرف حوریہ شاہ ہے۔ کوئی نہیں تھا میرا، نہ آپ نہ بابا، سب اپنی زندگی میں مصروف تھے۔ بابا اور آپ دونوں میرے نہیں تھے، دونوں بٹے ہوئے تھے۔ وہ تھی تب میری وحشتوں کی ساتھی، جس کی مکمل ذات آئس خان کی تھی، جو میری ملکیت تھی۔ اس کے خلاف اگر کسی نے کچھ کہا یا کیا تو انجام مجھ سے بھی بدتر ہوگا۔ اس لیے آپ سے پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، میری بیوی کو کسی سازش کا حصہ بنانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ پہلے ہم بھائی آپ دونوں عورتوں کے بے جان ضدوں اور سازشوں پر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں کہ مائیں ہیں، اولاد پر حق ہے ان کا، اس لیے اف تک نہیں کیا۔ مگر اب آپ دونوں نے کچھ کیا زرغام خان کا تو نہیں، میں یہ سب چھوڑ کر اپنی بیوی کو کہیں دور لے جاؤں گا۔ یہ دولت، یہ شہرت، عزت، مرتبہ، خاندان، سب آپ دونوں کو ہی مبارک۔ کمرے کی ہر چیز کو زمین بوس کرتے غراتے ہوئے کہا تو مبین بیگم نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ آہستہ اپنے دل کے براس نکال کر جب کمرے سے چلا گیا تو مبین بیگم نے ڈرتے ڈرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ کمرے کی بگڑی حالت دیکھ انہوں نے اپنے خشک پڑتے حلقوں کو ترک کیا۔ یہ تو آئس خان کا رد عمل تھا۔ اگر ارمغان خان جو اتنی خاموشی اختیار کیے ہوئے بیٹھا ہے اس کا لابا پھٹا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچ آتے ہی مبین بیگم نے جلد از جلد شہر لوٹنے کا پلان بنایا۔ وہ یہاں رہ کر ارمغان خان کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے ملازمہ کو بلا کر کمرے کی حالت درست کروائی اور اپنا بیگ جلدی سے پیک کیا۔ فرصت مل گئی بیوی کا فون اٹھانے کی۔ زرغام خان کی کالر ریسیو کرنے پر عقیدت نے دانت پیس کر کہا تو دوسری جانب اپنی چھت پر کھڑے زرغام خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی، جبکہ نظریں روشنیوں میں نہائی شاہ حویلی پر مرکوز تھی، جو کافی فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اپنی آب و تاب روشنیوں سے جلملاتی جہاں تک نظر آ رہی تھی۔ فون کیوں کیا؟ کل آ تو رہا ہوں تمہیں ہمیشہ کے لیے لینے۔ نظریں حویلی سے ہٹا کر آسمان پر نظر آتے چاند پر ٹکا مدھم لہجے میں جواب دیا تو عقیدت شاہ نے گور کر موبائل فون کو دیکھا۔ میں نے سنا تم نے مہندی کی رسم سے منع کر لیا، سبھی انتظام ہونے کے باوجود بھی کوئی رسم نہیں ہوئی خان حویلی میں۔ اگر شادی انتقام کے لیے بھی کر رہی ہو تو تمہارا بنتا ہے دھوم دھام سے شادی کرنا، مگر یہ رسمیں نہ کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو زرغام؟ عقیدت کے سنجیدہ لہجے کو سن زرغام خان نے اپنے ماتھے کو سہلایا۔ میرا میٹر پہلے ہی گما ہوا ہے، یہ بار بار انتقام اور دشمن کی گردان کرنا بند کرو عقیدت۔ نہیں پسند مجھے یہ فضول کی رسمیں، جو ضروری تھا وہ میں کر رہا ہوں۔ سرد لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو عقیدت شاہ کی مترنم ہنسی گونجی جسے سن زرغام خان کو اپنے رگو پے میں سکون سریت کرتا محسوس ہوا۔ یہ فضول ہے، اور وہ جو تم نے ایک ہی ڈیزائن کے 7 رنگوں میں ڈریس بھیجے ہیں وہ فضول خرچی نہیں ہے؟ اور پھر ہر کلر کے ساتھ میچنگ جولی وغیرہ، یہ تمہیں فضول خرچی نہیں لگی؟ اپنی بیوی پر لوٹانا فضول خرچی نہیں بلکہ محبت کے اظہار اس کی پرواہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ دولت میں نے قبر میں لے کر نہیں جانی، نہ ہی میں نے پیٹ میں خزانہ جمع کرنے والی مشین فٹ کی ہے۔ اب کماتا ہوں تو اپنی بیوی بچوں پر ہی خرچ کروں گا نا۔ اب میرا سر نہ کھاؤ، فون رکھو۔ زرغام خان کے جنجلا کر کہنے پر عقیدت نے اپنی مسکراہٹ بامشکل ضبط کی۔ اچھا دماغ نہیں کھاتی، مگر تمہیں کھا جاؤں تو کوئی اعتراض تو نہیں؟ عقیدت شاہ کی شوخی میں ڈوبی آواز کو سن کر زرغام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ کل یہی بات ہمارے بیڈ روم میں کرنا تھا، اس کا عملی طور پر جواب دوں گا۔ قدم سیڑھیوں سے نیچے کی جانب بڑھاتے ہوئے جواب دیے تو عقیدت نے سمجھنے کے انداز میں سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے ہو کہاں تم؟ میں ڈیری پر آ جاتی ہوں، وہاں بھی تو تمہارے روم ہے نا، وہاں کا کہہ دیتی ہوں کل تک انتظار۔ ابھی عقیدت آہنی
اگلی بات مکمل کرتی کہ خون سے زرگام خان کی سرد آواز گونجی، ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تم حویلی سے باہر بھی نکلی۔ ڈیرے پر سارے خاندان کے مرد جمع ہیں، اگر کسی کی نظر بھی تم پر پڑی تو اس کے ساتھ اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا، اور ابھی چپ چاپ سو جاؤ کیونکہ کل سے ویسے بھی تمہاری نیندیں اڑنے والی ہے۔ سخت لہجے میں کہہ کر کھٹاک سے فون بند کیا تو قید نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچ کر موبائل کو پوری شدت سے دیوار میں مارا۔ خروش شخص، تمہاری میٹر کو تو میں آ کر ہی سیٹ کروں گی۔ دانت پیس کا کہہ دے ایک نظر موبائل کی ٹوٹی سکرین پر ڈال کر اپنے ہاتھوں میں لگی مہندی کو دیکھا جو کوہنیوں سے لے کر ہاتھوں تک بڑھ بڑھ کر لگائی گئی تھی۔ مہندی پہ چھپے زرگام خان کے نام کو عقیدت نے دیکھ کر گہری سانس بھرتے قدم بیٹھ کی جانب بڑھائے۔ حوریہ نے ایک نظر اپنے ہاتھوں پر لگی آئسان کے نام کی مہندی کو دیکھا اور ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو۔ آج تمہاری غلطیوں میں ایک گناہ بھی شامل ہو گیا ہے حوریہ شاہ۔ آئسان کہا کسی اور کو دینے کا، میں کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں حوریہ شاہ، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ آئسان تو اپنی ملکیت پر کسی کی نظر برداشت نہیں کرتا جا کے اس کے دل میں کسی اور کے لیے جذبات کا ہونا۔ میرا دل چاہ رہا ہے اس وقت ساری دنیا کو تہس نہس کر دوں یا تمہیں ہی گولی سے اڑا دوں۔ سوچو حوریہ شاہ، یہ تو صرف میری نفرت کی انتہا ہے۔ محبت اور عشق تو بہت بات کی باتیں ہیں، یہ نہ ہو میں نفرت میں ہی وہ سب کار گزروں جو لوگ محبت پہ بھی نہیں کرتے۔ میں ساری حدوں کو توڑوں سے بہتر ہے تم میرے حصار کی حدود میں آ جاؤ تاکہ یہ دونوں خاندان اور تم تباہ ہونے سے بچ جاؤ۔ کانوں میں احسان کی سرد آواز گونجی تو حوریہ نے اپنے خشک پڑتے حلق کو تار کرتے گہری سانس بھری۔ کیا آئس مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک بھی موقع نہیں دے گا؟ اگر کبھی اسے پتہ چل گیا کہ وہ شخص وہ تو جان سے ہی مار دے گا۔ کیسے یقین دلاؤں گی اسے کہ ایسا کچھ بھی نہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، گناہ نہیں کیا میں نے، مگر آئسان سمجھے گا تب نہ۔ اس کے نظر میں تو یہ بھی کسی گناہ سے کم نہیں۔ ایک دنیا کی دوسری دلہنیں ہوتی ہیں جو اس دن اپنی زندگی میں آنے والے سب سے خاص دن کے لیے سوچ کر لال پیلی ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک میں ہوں جو کل کا سوچ کر لال پیلی تو ہو رہی ہوں، مگر شرمانے کی وجہ سے نہیں، آئسان کے جلالی روح کا تنہا مقابلہ کرنے کا سوچ کر۔ ڈریسنگ ٹیبل پر چیزیں پٹا کر رکھتے بڑبڑا کر کہتے، قبر سے آرام رسول لے کر چینج کرنے چلی گئی۔ بستر پر لیٹتے نیند کی وادیوں میں کھونے تک سوچوں کا محور آئسان کی ذات تھا۔ بس پہنچنے ہی والی تھی۔ بہرام شاہ اور شاہ خاندان کے دوسرے مردہ نہانے کی طرف حویلی کے دوسرے گیٹ کے پاس بارات کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ بارات ابھی شاہ حویلی پہنچی ہی نہیں تھی مگر آسمان میں گونجتی گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ خان بارات لا رہے ہیں۔ بہرام شاہ نے شادی میں کسی چیز سے روک ٹوک نہیں کی تھی، مگر زرگام کو پیغام ضرور بھیجا تھا کہ وہ اپنے کزن کو اور خاص طور پر ارمغان خان کو فارغ نہ کرنے دے۔ خوشی کے اظہار کے اور بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کام غیر قانونی ہے اور دوسرا اگر انجانے میں کسی کو گولی لگ جائے، کوئی جانی نقصان ہو جائے تو پھر کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ میڈیا کا حصہ تھا، اکثر وہ شادی میں ہونے والی فائرنگ کی وجہ سے لوگوں کی جان سے جانے کی نیوز دیکھتا تھا، وہ اس کے خلاف ایکشن میں لے چکا تھا اور گاؤں میں شادی بیاہ پر ہوئی فائرنگ کرنے پر پابندی تھی، مگر یہ دماغ سے کھسکے ہوئے خانوں کو وہ کس طرح سمجھاتا؟ بارات حویلی کے گرد پر آ کر رکی تو فضا ایک بار پھر گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی۔ خان اپنی اپنی گاڑیوں سے سال نکالے کہہ کے لگاتے فائرنگ اور پیسوں کی بوچھار کر رہے تھے، جسے دیکھ بہرام شاہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ چھوٹے بچے کو پیسے پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دیتے زمین پر گرتے دیکھ بہرام شاہ نے گہری سانس بھر کر اپنے اشتعال کو قابو میں پایا۔ تبھی اپنی بلیک لینڈ کروزر سے آئسان باہر آیا۔ آپ وائٹ کلر کی شیروانی پہنے جس پر گولڈن کام ہوا تھا، پاؤں میں گولڈن کلر کا کھوسا پہنے، سیاہ گھنے بالوں کو جال سے سیٹ کیے، داجی کا ہاتھ تھامے مضبوط قدم لیتا بہرام شاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اپنے سامنے بٹھانے نکوچ والے مغرور مگر زیادہ تر خاموش رہنے والے شہزادے کو دیکھ بہرام شاہ نے آگے بڑھ کر آئسان کے گلے میں پیسوں والے ہار کی مالا پہنائی۔ آئسان سے ملنے کے بعد اپنا سر داجی کے آگے جھکایا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے بہرام شاہ کو ڈھیروں دوائی دے ڈالی کہ تبھی فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ اور ڈول کی تھاپ سے گونج اٹھی، جس پر بہرام شاہ نے اپنی آنکھیں سہتی سمیٹ کا غصہ ضبط کیا، کیونکہ اس اندازہ ہو گیا تھا یہ سب اسے چرانے کے لیے زرگام خان جان بوجھ کر کر رہا ہے۔ تبھی آئسان کی گاڑی کے سامنے زرگام خان کی کار آ کر ایک جھٹکے سے رکی۔ زرگام خان کی کار کے رکنے پر اس کے دوستوں نے کار کے آگے بنگڑے ڈالنا شروع کیے تو بہرام شاہ کو لگا اب اس کا ضبط ٹوٹ جائے گا، جبکہ آئسان خاموشی سے گردن موڑ کر زرگام خان کو دیکھ رہا تھا جو بلیک کلر کی شیروانی پہنے کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ چہرے پر دل جلا دینے والے مسکراہٹ لیے بہرام شاہ کو دیکھتے
اپنے دوستوں کو پیچھے ہٹاتا بہرام شاہ کے قریب آ کر رکا، جس پر بہرام شاہ نے تاثر سے سر ہلاتے زرگام خان کو گلے سے لگایا۔ سالے صاحب آج تو اگر تم مجھ پر بندوق بھی تان لیتے تو یہ خان تمہیں معاف کر دیتا۔ بندوق تاننے کا اس لیے کہا کیونکہ یہاں جان سے مارنے کی اجازت تو صرف تمہاری بہن کو ہے۔ زرگام خان کے سرگوشی پر بہرام شاہ کی نظر بے سہتا آئسان کی شیروانی پر نظر آتی لیزر لائٹ کے سرخ نشان پر پڑی۔ فکر مت کرو، میں بندوق نہیں تان رہا، مگر میری بہن ضرور تمہاری خواہش پوری کر دے گی۔ زرگام خان کا کندھا تھپتھپا کر کہا تو بہرام شاہ کی بات پر زرگام خان کا دلکش قہقہ گونجا، جس پر سر جھٹکتے بہرام شاہ مہمانوں کو لے کر اندر کی جانب بڑھا۔ پیازی رنگ کی ساڑی پہنے جس پر سلور کلر کا کام ہوا تھا، براؤن بالوں کے درمیان سے بانگ نکال کر اسٹریٹ کٹ کے پیچھے کمر پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہنے، گلے میں ڈائمنڈ کا خوبصورت پینڈنٹ اور کانوں میں ڈائمنڈ کے ہی ایئر رنگس پہنے، لائٹ میک اپ کیے، ساڑی کا پلو ہاتھ میں تھامے سیج کر چلتی کئی نظروں کو ٹھٹکا رہی تھی۔ اپنی قیامت خیز بجلیاں گراتے حسن سے لاپرواہ سینیاں چرتی متلاشی نگاہوں سے قیدت حوریہ کے روم کو تلاش کر رہی تھی۔ اف، کس طرح جاؤں اب؟ پتہ نہیں کیا کہا تھا ملازمہ نے، اوپر آ کر ارد گرد نگاہ دوڑاتے منہ میں بڑبڑا کر کہا، سر چٹک کر دائیں جانب موجود راہداری کے جانب قدم بڑھائے۔ مگر اندر سے آندھی طوفان کی طرح آتا بہرام شاہ اپنے موبائل میں گم تیز قدم لیتا امتصال خان کے نازک وجود سے ٹکرایا۔ اس زوردار تصادم پہ امتصال کی چیخ بے سہتا تھی۔ ابھی وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی کہ بہرام شاہ نے ہڑبڑا کر اپنے دائیں کسرتی بازو کو امتصال خان کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس افتاد پر دونوں کی دھڑکنیں بے ہنگم ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار بہرام شاہ کو اپنے دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ بائیں ہاتھ میں موجود موبائل ہاتھ سے چھوٹا زمین بوس ہوا، مگر جہاں پرواہ ہی کسے تھی۔ اپنے دونوں بازو امتصال خان کے کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے قریب تار کر لیا۔ نظریں بے خود سی ہوتی امتصال خان کے خوبصورت نقوش میں الجھنے لگی، نظریں سہدی سے میچی آنکھوں سے ہوتی کپکپاتے گلاب سی نازک پنکھڑیوں پر آن ٹھہری۔ کمر سے سرکتا ہاتھ چہرے کے قریب آیا۔ ابھی بہرام شاہ ان نازک اور ملائم گلابی بڑے بڑے گالوں کی نرمی کو محسوس کرتا کہ امتصال خان نے پرت سے اپنے شہد رنگ آنکھوں کو کھولا۔ وہ میں دلہن کا پوچھنے آئی تھی۔ بہرام شاہ کے ہزار کو توڑ کر 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوتے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنے امڑ آنے والے جذبات پر قابو پایا۔ نیلے رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید شلوار پہنے، سیاہ گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ایک گہری نگاہ امتصال خان کے ہوش لباس سراپے پر ڈال نظریں امتصال خان کے چہرے پر گئی تو بہرام شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ ارد گرد نگاہ دوڑاتے خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کرتی، بار بار اپنے خشک بڑھتے ہونٹوں کو تر کر لیتی۔ سب نیچے دلہن کا انتظار کرتے، اس لیے میں پوچھنے آئی تھی۔ نکاح بھی روم میں ہی ہو گیا اور اب تو رخصتی کا بھی وقت ہونے والا ہے، مگر دلہن ابھی تک نیچے نہیں آئی۔ شہد رنگ آنکھوں میں معصوم لیکن نرم ایک نظر بہرام شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں دیکھ نظریں پھیر کر اپنا مسئلہ بتایا تو بہرام شاہ نے نیچے جھک کر اپنا موبائل اٹھایا۔ آپ کے بھائیوں کا حکم تھا کہ ان کی بیویوں کو اسٹیج پر نہیں لایا جائے گا، پھر چاہے وہاں سے اٹھتے ہیں کیوں نہ ہو، اس لیے اپنی بابیوں سے یا تو آپ یہاں سے لیفٹ سائڈ جا کر سیکنڈ روم میں مل لیں یا اپنے گھر جا کر دیکھ لیجیے گا۔ گہری پرتوش نظر سے امتصال خان کی آنکھوں میں جھانکتے نرم لہجے میں کہا تو امتصال خان نے سرپرا کر نظروں کا روح پھیرا۔ نہیں، آپ ایسا کریں، مجھے ان کے روم تک ہی چھوڑ آئیے، گھر جا کر وہ مجھے تھوڑی دکھنے دیں گے۔ تب تو خود دیکھیں گے، اس لیے بہتر ہے میں ابھی ہی دیکھ لوں۔ اپنی ساڑی کے پلو کو بار بار ٹھیک کرتی عام سے لہجے میں حکم سنادی قدم آگے بڑھائے تو بہرام شاہ نے داد دینے والے انداز میں آبروز کا کر امتصال خان کے لاپرواہ مالکانہ انداز کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر قدم امتصال خان سے آگے بڑھائے، جبکہ بہرام شاہ کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی امتصال نے مسکرا کر بہرام شاہ کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ امتصال کو دروازے کے باہر چھوڑ کر ایک گہری نگاہ امتصال خان پر ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ امتصال خان نے سر جھٹک کر کمرے کا دروازہ کھول کر قدم اندر کے السلام علیکم، میں اندر آ سکتی ہوں کیا؟ امتصال نے دروازے کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو سلوا شاہ نے پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ میں زرگام لالا کی کزن ہوں، سلوا شاہ کی نظروں سے کنفیوز ہوتے ہوئے بتایا تو سلوا شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ تو تمہیں اجازت کی کیا ضرورت ہے، تمہارا ہی گھر ہے، آگے بڑھ کر امتصال خان کے گلے لگتے مسکرا کر کہا تو سلوا کی بات پر امتصال بھی مسکرا دی
نارنجی اور گولڈن امتزاج کا لہنگا پہنے، نارنجی رنگ کا دوپٹہ جس کے کناروں پر گولڈن گوٹے کا کام ہوا تھا، کانوں میں گولڈن کلر کے ایئرنگ جن میں نارنجی رنگ کے نگ لگے تھے پہنے، اور ماتھے پر بندیا لگائے، چہرے سنجیدگی تاری کیے کوئی مغرور شہزادی ہی لگ رہی تھی۔ امتسال کو ایک دم سے وہ بہت اپنی سی لگی، نظریں دلہنوں کی بجائے بار بار سلوار شاہ پر ہی جا رہی تھی۔ تمہاری دوسری کزن نہیں آئی کیا؟ میرا مطلب ہماری ہونے والی بھابھی۔ عقیدت کا دوپٹہ سیٹ کرتے ابروج کھا کر سلوار نے پوچھا تو امتسال کے چہرے پر ایک سایہ صالحہ کا کر گزر گیا۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس کی، وہ بیچاری تو تیار بھی تھی، مگر لالا نے کہا دلہن نے گھر ہی آنا ہے، وہ تب بلے ابھی آرام کرے۔ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے ماں جی بھی نہیں آ سکی۔ اپنے خشک پڑتے حل کو تار کرتے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا تو سلوا نے دھیان دیے بنا سر اسبات میں ہلایا۔ سب کے عقیدت شاہ نے آئینے میں نظارت امتسال کے گھبرائے چہرے کو بغور دیکھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کا کامدار باری لہنگا پہنے، گردن میں باری زیورات پہنے، مہندی سے سجے خوبصورت ہاتھوں میں ڈائمنڈ کے کنگن کے ساتھ سرخ رنگ کی چوڑیاں پہنے، مہرودی انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، بالوں کا خوبصورتی سے بنائی گئی ہیئر سٹائل میں موتیوں کی لڑیوں کو پرویا گیا تھا، پاؤں میں باری ڈائمنڈ کی پازے پہنے وہ دونوں بہنیں دلہن کے روح میں مبہوت کرنے دینے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی کہ امتسال خان کو اپنی نظریں ہٹانا مشکل لگا۔ تبھی سلوار شاہ نے نگینوں سے سجے سرخ گھونگھٹ کو ان دونوں کے چہرے پر ڈال دیا، جس سے یہ قیامت خیز بجلیاں گراتا حسن اس طرح سے چھپ گیا جیسے 14ویں کا چاند بادلوں کی اوٹ میں چھپ جاتا ہے۔ چلو بھائی کے میسج آ رہے ہیں کہ دلہن کو نیچے لے آؤ۔ سلوا نے ایک نظر موبائل پر ڈال دیکھا تو امتسال نے آگے بڑھ کر حوریہ کو اٹھنے میں مدد دی جو بری طرح کپکپا رہی تھی۔ بھابھی ریلیکس، یار کیوں اس طرح کانپ رہی ہیں؟ میرے آئس لالا تو بہت سویٹ سے ہیں، وہ تو کچھ کہتے بھی نہیں، بہت نرم لہجے والے ہیں۔ حوریہ کے کپکپاتے ہاتھ کو مضبوطی سے تھامتے مسکرا کر کہا تو حوریہ نے سر کو اسپات میں جنبش دی۔ سویٹ ہوگا تمہارے لیے بھائی جو ہے تمہارا، میرا تو شوہر ہے وہ بھی جلالی شوہر، منہ سے آگ صرف میرے لیے ہی نکلتی ہے۔ بہن تم تو اپنے بھائی کی شادی انجوائے کر رہی ہو، جبکہ میں تمہارے بھائی سے شادی کے بعد اپنی آنے والی شامت کو امیجن کر رہی ہوں، منہ میں بڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کے امتسال خان بنا دھیان دیے حوریہ کا ہاتھ تھامے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ زرگام اور آئس اپنی اپنی گاڑیوں کے سامنے کھڑے دلہنوں کا انتظار کر رہے تھے کہ تبھی بہرام شاہ قرآن پاک کے سائے تلے ان دونوں کو لیے آتا ہوا دکھائی دیا۔ گھونگھٹ میں چھپے چہرے کو دیکھ زرگام خان کا دل بے ساختہ دھڑکا۔ سب کے آئس خان نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر حوریہ کے کپکپاتے وجود کو دیکھا۔ ماں جی میں نے نہیں جانا، پلیز آئی پرامس میں تنگ نہیں کروں گی، مجھے مت جانے دے۔ حلیمہ بیگم حوریہ کو گاڑی میں بٹھانے لگی تو وہ روتے ہوئے حلیمہ بیگم سے لپٹ گئی، ہچکیوں سے جانے سے منع کرتی آئس خان کے غصے کو بڑھاوا دے گئی۔ چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں پل میں خون اترا تھا، سہتی میں مٹھیاں بھیج کر حلیمہ بیگم سے لپٹی حوریہ کو دیکھا۔ وہ کیسے باتیں کر رہی ہو، آج نہیں تو کل تو تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ ہی جانا ہے نا، دیکھو تمہارے انتظار میں کھڑا ہے، اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے، مگر اصل گھر تمہارا وہی ہے جہاں تمہارے سر کا سائن رہے گا۔ حوریہ کا ہاتھ آئس خان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا تو آئس خان نے اتنی سختی سے حوریہ کے ہاتھ کو تھاما کہ حوریہ کو اپنی ہڈیاں ٹوٹی محسوس ہوئی، بھی بنا حوریہ کو سمجھنے کا موقع دیے اور کسی کی پرواہ کے بغیر حوریہ کو اپنی باہوں میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا، جبکہ آئس خان کی حرکت پر بہرام شاہ نے سرت سے نازک کا زاویہ بدلا۔ جتنا شریف اور سیدھا وہ اسے سمجھتا تھا اتنا وہ تھا نہیں۔